والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ایام فاطمیہ کی آخری مجلسیں چل رہی ہیں اور ایک مجلس اور رہ گئی ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو اتنے انہماک کے ساتھ اور فضائل حضرت معصومہ جناب فاطمہ زہرا کے سننے کے عاشق ہونے کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول ہو اور خاص طور سے مسجد توحید کی انتظامیہ بند حقیر ان تمام مومنین و مومنات کی شکر گزار ہیں جنہوں نے ان مجالس کو اسپانسر کیا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور خاص طور سے انہوں نے تبرک کے لیے طعام کا انتظام کیا. اللہ سب کو جزائے خیر دے اور ان کی مرحومین کی مغفرت فرمائے. تمام مومنین مرحومین کے لیے آپ سب کے مرحومین کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى سورہ قدر کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے شب قدر میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. بہت مختصر کے ساتھ اشارہ کر کے شب قدر میں نازل کیا. تمہیں کیا معلوم ما ادراکا اس کا درک نہیں تو کر سکتے ہو, تم جانتے نہیں ہو ما لیلۃ القدر کی شب قدر ہے کیا. شب قدر کا علم تمہیں نہیں ہے. اب اس کے بعد تشریح ہو رہی لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ شب قدر کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تشریح کر دی کہ ایک رات میں تم عبادت کرو گے تو 80 سال بلکہ 80 یا 83 بنتے ہیں. 1000 کو آپ 12 پہ تقسیم کر لیں تو سم تھنگ مور دین 80, تو 80 سے زیادہ جو ہے سال بنیں گے تو اتنے سال کی عبادت کا ثواب ہے. اور پھر کیا ہے خیر من 1000 شہر, یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیکن اس کی ایک صفت اور بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح, کہ اس رات میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں یہاں تک کہ حتی مطلع الفجر, صبح تک. ابھی مسلم صاحب سے آپ نے محسن نقوی صاحب کے اشعار سنے, ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اصل میں شب قدر کی طرف آپ جائیے. اب آپ بنت پیغمبر کی قبر کو اور پھر حضرت زہرا کو اور پھر شب قدر کو آپ تینوں ملا کر کے سوچیے. توجہ رہے بس اس کی بات میں عرض کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ فضائل, میں رمضان المبارک میں شب قدر کے فضائل بیان کرتا ہوں, لیکن میں یہاں پر دوبارہ عرض کر دوں اور پھر رمضان میں اس لیے ہر بات کو بار بار ذکر کرنا چاہیے کہ امام سے پوچھا گیا, چھٹے امام سے روایت کہ مولا یہ بتائیے کہ 19 بھی آپ شب قدر بتا رہے ہیں, 21 بھی بتا رہے ہیں, 23 بھی بتا رہے ہیں, تو کون سی رات میں ہم جو ہے عبادت کریں. تو اس میں تشریح آئی ہوئی کہ ایک رات تقدیر کی, ایک رات سلام کی, ایک رات امضاء کی وغیرہ. پھر امام کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے کہ 19ویں شب ہے یا 21ویں شب ہے یا 23ویں شب ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم تینوں رات میں عبادت کرو. تو اللہ تمہیں مشغول عبادت دیکھنا چاہ رہا ہے. لیکن پیغمبر اسلام سے ایک بوڑھے نے کہا تھا, یہ روایت ہم نے پڑھی ہے کئی بار اور سنا بھی, میں دہرا رہا ہوں کہ اس بوڑھے نے آگے کہا
4-6 بکرے بکریاں اونٹ لاتا تھا، چراتا تھا، کہتا مولا میں بڑے دور دیہات میں رہتا ہوں تو میرے لیے تینوں رات میں آنا بڑا مشکل ہے، تو بتائیے کس رات میں آؤں؟ تو اس وقت میں رسول اللہ نے کچھ نہیں جواب دیا. جب مجمع تھوڑا سا ہٹ گیا، لوگ چلے گئے، تو پھر اس کو اشارہ کر کے بلایا، اور جب وہ آیا تو پھر کان میں کچھ رسول اللہ نے اس کے کہہ دیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا. اب جب وہ آیا ہے تو 23ویں شب قدر تھی. جب شب قدر میں وہ آیا تو لوگ سمجھ گئے کہ رسول اللہ نے جو کان میں اس کے کہا تھا یہی کہا تھا کہ تم 19-21 کو اپنے گھر کر لینا، 23 کی رات میں آنا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں راتوں کو چھپایا ہوا ہے اور اس کو لیلۃ القدر کہہ دیا ہے. بس شب قدر ہے. اب کب نازل ہوا ہے قرآن؟ 19 کی رات میں نازل ہوا ہے، 21 کی ہے، 23 کی ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے. اس روایت سے بہرحال اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآنی حقائق سے انکار نہیں ہو سکتا کہ شب قدر پوشیدہ ہے. اور روایات میں یہ بھی ہے کہ شب قدر سے مراد ذات مقدس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھ دیجئے. جس طرح شب قدر پوشیدہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں، جان نہیں سکتا ہے سوائے خدا کے، رسول کے، چہاردہ معصومین کے، اسی طرح ذات مقدس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ زہرا کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. فاطمہ زہرا کیا ہے، ان کے کیا فضائل ہیں. بعض اہل عرفان نے اور بعض اہل عشق و محبت نے یہاں تک کہہ دیا کہ زہرا پر رسول کرام، رسول اکرم کا کوئی احسان نہیں ہے، حد تک وجود کے سلسلے میں. اور دلیل پیش کرتے ہیں، دلیل اور واقعی بڑی محکم دلیل ہے کہ زہرائے مرضیہ مقدسہ وہ ذات اقدس ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں رسول کو اسی لیے بلایا کہ ایک سیب دے دیں جس سے فاطمہ زہرا پیدا ہو. اور پھر کہتے ہیں جب جناب فاطمہ کو بوسا کرتے ہیں، چومتے ہیں، تو کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ میں تم کو اتنا چاہتا ہوں کہ جب جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو تمہیں بوسا لے لیا کرتا ہوں، اور اس کی خوشبو مجھے سیب والی جو جنت میں ہمیں دیے گئے. صلوات پڑھ دے محمد. تو مسئلہ جو ہے کہ بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. واقعیت یہ ہے کوئی بھی حضرت زہرا کو زندگی میں نہ جان سکتا تھا، مرنے کے بعد تو ظاہر ہے مشکل ہے. بہرحال شب قدر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جو بھی ہیں. لیکن 5ویں امام سے ایک چاہنے والے نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے، اب وہ آخری والا جملہ تنزل الملائکۃ والروح، اس شب قدر کی صفت یہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ صبح تک نازل ہوتے ہیں. آج چیلنج کے ساتھ میں اس ممبر سے آپ سب شیعوں کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے، بلکہ تمام دنیا کے مومنین سے کی طرف سے چیلنج کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان یہ بتا دے کہ وہ روح اور یہ ملائکہ جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں وہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں، کس کے پاس نازل. یا تو قرآنی معارف سے آپ انکار کر دیجئے، اور اگر کہیے کہ نہیں کوئی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. 5ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ یہ شب قدر کیا آپ جانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیف نحن ما نعرف. امام کہتے ہیں کہ ہم کیسے نہیں جانتے کہ شب قدر ظاہر ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول اور چاہتے، ہم کیسے نہیں جانتے. اب جملہ کیا کہتے ہیں؟ لأن تطوف الملائکہ بنا، اس لیے کہ ملائکہ ہماری طرف طواف کرتے ہیں. یعنی شب قدر کی صبح تک جو طواف کرتے ہیں وہ ائمہ معصوم ہیں. اس لیے شیعہ اثنا عشری اور فقہ جعفری کے تمام شیعہ سینہ تان کے اور گردن بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام زمان کے پاس ملائکہ اور روح صبح تک نازل ہوتے ہیں. صلوات بر محمد اب وہ بہرحال آپ لوگوں نے دیکھا، میں کہتا بھی ہوں لیکن اب نام لینا پڑتا ہے، مجھے بڑی مجبوری ہے، اس لیے کہ مرزا نے جو ہے پھر اس نے کسی پہلے کہا ہوگا، جو بھی مجھے بعد میں جو ہے ایک کلپ دکھائی دی، کہا کہ شیعہ مرد بنو، تم جو ہے ثابت کرو کہ اولو الامر سے مراد 12 امام ہے، مرد بنو. اس کی جوابات کتنے ہمارے علماء نے دیے. اب تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں، یہ ہماری تو غلطی نہیں ہے. جی سمجھنا نہیں چاہتے.
لیکن آخری جو آپ لوگوں نے اس 3 ہفتے میں 7 اکتوبر غزہ کے حملے کے بعد جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 بڑے جید عالم جو ہیں عالم اسلام کے جو شیعہ ہوئے ہیں، ایک مسجد اقصی کا امام جمعہ اور دوسرا تونس کا سب سے بڑی شخصیت تیجانی کے بعد شیخ شریف، اور ان لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ توبہ کرتا ہوں میں کہ ہم فاطمہ زہرا سے جو ہے بڑے شرمندہ ہیں۔ ان کی شیعہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور پھر مولانا عباس عابدی میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، شاگرد ہیں، جو بھی ہے وہ تو اللہ لینا اللہ کرتے نہیں، کہ دونوں کتاب جو صدیقہ طاہرہ کی لکھی ہے تو انہوں نے چند آدمیوں کے بارے میں لکھا، تو ہم نے کہا دیکھیے پہلا کون آدمی جناب زہرا سے متاثر ہو کر کے شیعہ ہوا، ٹھیک ہے فلاں کو لکھیے فلاں کو لکھیے، لیکن میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ نفسیاتی پہلو کا خیال کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے جو حر کو کہا تھا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ ایک عرب کا جملہ ہے، یہ گالی نہیں ہے اسی انداز کا، لیکن ایک عرب کا جملہ اصطلاحی اعتبار سے جب اس نے امام کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا اور امام چلنا چاہ رہے تھے تو کہا حر تم میرے گھوڑے کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھتے ہو، اور جیسے ہی مولا حسین نے یہ جملہ کہا تو کیا کہا تھا حر نے کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جو فاطمہ کے نام پہ شیعہ ہوا، شیعہ کیا کہوں مکتب حسینی میں آیا، یہ وہ ہے۔ تو بہرحال دنیا بعد میں پچھتائے گی، یاد کرے گی، ڈھونڈے گی، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذرا سا مقدماتی بات کر دیں، اور اگر اس کے بعد وقت میرے پاس رہا تو میں جناب فاطمہ زہرا کی 40 خصوصیتیں علامہ امینی کی تحریر سے لایا ہوں، اس کے ترجمے سے، تو اس لیے کہ 40 تو ہم یاد نہیں رکھ سکتے، بہرحال اس لیے کہ سارا حافظہ برباد ہو گیا جو ہے ڈیابٹیز کی وجہ سے۔ لیکن سنیے، ایک شافعی خطیب جو ڈاکٹر تھے اور بہت اچھے تقریر کرنے والے تھے جامع ازہر میں، اور جب ریٹائرڈ ہوئے اور انہوں نے تحقیق شروع کی، جیسا کہ ہانشری آخری دنوں میں جو ہے اس نے تحقیق کی، تو انہوں نے قرآن کریم سے کچھ نئے مطالب کو نکالا ہے۔ اور سنیے، بڑے کام کی چیز آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ اپنی شیعت کو سوچئے کہ کس مرحلے میں ہم لوگ ہیں اور ہمارے مذہب پر۔ یہ ڈاکٹر جو ہے محاضر ہے، یعنی جو ہے تقریر کرنے والا ہے، لیکچر دینے والا ہے، شافعی ہے، اور اس نے جو ہے کس کتاب میں ایک مجلہ نکلتا ہے جو مصر سے نکلتا ہے، اس میں یہ خبر آئی ہے، ہم نے اس کو 20 رمضان 1437 2016 میں لکھا تھا، اس سے نقل کر کے۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے پاس آپ غور کیجئے تو آپ کو مذہب حقہ اور اسلام کی حقیقت کے میں چند چیزیں پہلے سن لیجئے، اس کے بعد جو کام کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ کہہ رہے کہ جیسے لفظ یوم قرآن میں جو آیا ہوا ہے، بڑی توجہ سنیے گا، مطالب آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ لفظ یوم یعنی دن جو قرآن میں آیا ہوا ہے، پورے قرآن میں 365 بار آیا ہے، 365 بار لفظ یوم قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 365 دن ہیں۔ اس کے بعد قرآن میں لفظ شہر، شین ہے رے اردو والا نہیں ہے، شہر یعنی مہینہ، شہر و رمضان جیسے آیا ہے، لفظ شہر جو ہے 12 مرتبہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح لفظ امامت قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بات ہے، اب 12 امام کے جو ہے تعداد جو آئی ہوئی ہے امامت کے بارے میں 12 ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نفس وہی ائمہ اہل بیت ہیں جو رسول اللہ کی اولاد ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں، اور پھر کہتے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، ان کی اولاد، کہتے کہتے پھر کہتے ہیں کہ کن کن سوروں میں ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ سورہ بقرہ آیت 124، توبہ سورہ آیت نمبر 12، ہود 17، اسراء 70، انبیاء 72، قصص 5، ہجر 79، سجدہ 24، یاسین 12، قصص 41، فرقان 74، احقاف 12۔ یہ انہوں نے ان آیتوں کا حوالہ دیا ہے کہ جہاں پر لفظ امامت آئی ہوئی اور وہ 12 مرتبہ ہیں۔ کہتے ہیں اس نتیجے نے شجعتنی ان اقوم واحسب عدد ورود کلمۃ العصمہ، جب ہم نے یہ دیکھا کہ امامت 12 مرتبہ ان سوروں میں تو آئی ہوئی ہے تو ہم کو تشجیع ملی، انکریج ملی ہے کہ اب ہم اور تحقیق کریں، تو ہم نے لفظ عصمت کو قرآن فی القرآن بکافت الفاظ لان الشیعہ تدعی بعصمت ائمۃ، میں نے لفظ عصمت کو بھی ڈھونڈنا شروع کیا، اس لیے کہ شیعہ لوگ جو ہیں عصمت کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں اپنے 14 معصومین کے لیے، تو لفظ عصمت 14 مرتبہ قرآن میں آیا،
صلوات پڑھ لیجیے مولا کے نام پہ. اب کہتے ہیں کہ لفظ کلمہ عصمت جو ہے سورہ مومنین 14 ایک مرتبہ آیا ہوا ہے، اس کے بعد نساء 146، آل عمران 101، نساء 175، مائدہ 67، آل عمران 103. یہ سب دیر ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں اسی طرح میں تحقیق کرتا رہا. اس کے بعد ہم نے لفظ کسا کو ڈھونڈنا شروع کیا. لفظ کسا کو میں نے پورے قرآن میں جب ڈھونڈا ہے تو وہ آیا ہوا ہے اصحاب کسا، جیسا کہ روایت میں آیا ہوا ہے. ان میں سے 5 ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. محمد آل محمد صلوات. اور یہ جو لفظ کلمہ جو آیا ہوا ہے کسا، یہ کہاں کہاں پر آیا؟ تو میں نے سورہ بقرہ 233، مائدہ 89، مومنین 14، نساء 5 وغیرہ وغیرہ سب رہا. کہلے انسان کو چاہیے فعال ہونا کما یتدبر او یعقل. کہتے کوئی انسان تدبر قرآن میں کرے اور عقل سے کام لے تو اس کو کیوں نہیں اچھی چیزیں معلوم ہوں گی، اور وہ پھر 12 اماموں کو ماننے والا ہو جائے گا. اب جب ہم 12 کی طرف چلے تو چشموں کی تعداد بھی 12 تھی. تو چشمہ جو ابلتا ہے پانی سے، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے دیا ہے کتنی آیتیں کون سی. میں چھوڑ رہا ہوں، سے وقت نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں آپ چلیے، اب انہوں نے اپنا حاشیہ لگاتے کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک ایک حرف کے تعداد کو تو آپ جوڑیے. لا 2 ہوا، الہ 3، اس طرح آپ جوڑیے تو کلمہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں. لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں. محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں. اور اسی طرح نبی مصطفیٰ 12 حرف ہیں. صادق الامین 12 حرف ہیں. ائمۃ من اہل بیت 12 حرف ہیں. امیر المومنین 12 حرف ہیں. فاطمہ الزہرا 12 حرف ہیں. حسن والحسین 12 حرف ہیں. حسن مجتبیٰ 12 حرف ہیں. حسین الشہید 12 حرف ہیں. الامام السجاد 12 حرف ہیں. الامام الباقر 12 حرف ہیں. امام الصادق 12 حرف ہیں. موسی امام القاظم 12 حرف ہیں. امام الرضا 12 حرف ہیں. امام الجواد 12 ہیں. امام الہادی 12 ہیں. الحسن العسکری 12 ہیں. القائم المہدی 12 ہیں. پھر ہم نے غور کیا تو خلیفۃ النبیین میں 12 حرف ہیں، اور اس کے بعد خاتم الوسیین میں 12 حرف ہیں. اور ہاؤلا العطرہ جو رسول اللہ نے چادر کے نیچے کہا تھا، ہاؤلا اہل بیت، ہاؤلا العطرہ 12 حرف ہیں. سعادت اہل الجنہ یعنی اہل جنت کے سردار 12 حرف ہیں. محب و مومن تقی 12 حرف ہیں. عدوہم کافر شقی 12 حرف ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں حب و آل محمد فلیشہد الثقلان، یہ 12 حرف ہیں. اور جو آیے تطہیر کی آیتیں ہیں، احسب عدد حروف آیت تطہیر، میں نے آیے تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کی آیتوں کو گنا ہے، اس کے حروف کو وہ بھی 12 ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ 47 ہے، سوری وہ 47 ہیں. اور 47 کو ہم نے جب جوڑا ہے تو کہتے ہیں کہ اہل بیت میں فاطمہ 5، علی کے 3، یہ ابجد حفظ والی تعداد ہے. یہ علم اب کیسے اس وقت بیان کریں ہم، وقت نہیں ہے. فاطمہ 5، علی 3، حسن 3، حسین 4، علی کے 3، محمد 4، جعفر 4، موسیٰ 4، علی 3، محمد 4، علی کے 3، حسن کے 3، محمد آخری جو ہے وہ بھی 4 ہے. ٹوٹل ملا کے یہ 47 ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہی بات ہے، اعتراض کرتے ہیں لوگ، کرنے دیجیے کوئی بات نہیں. ایام فاطمہ اتنی مجلسیں کیوں ایسا کہ یہ تو اپنے لوگ مومن ہیں. ہم نے یہی کہا جیسا کہ آپ لوگ میری پچھلی تقریر سن رہے ہیں، آپ کو نہیں آنا، آپ نہ آئیے. آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں، نہ آئیے. ہاں ٹائم ہے تو تشریف لائیے. اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، ویلکم. آپ آئیں گے تو آپ کے قلب کو نور ملے گا. اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے مومنین کو، شیعوں کو، مسلمانوں کو ہماری اچھائیاں، ہمارے کلام بیان کیے جائیں تو پھر وہ قبول بھی کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ حضرات اسی لیے مومنین و مومنات کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ تشریف لاتے ہیں. اس سے ہمیں درس ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنی ایمان میں قوی لاتے ہیں. آئیے جلدی جلدی میں پڑھتا ہوں.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جتنا ہو سکے گا وقت کے اندر 40 منقبتوں میں سب نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن جو بھی ہو، یہ علامہ امینی کی ایک کتاب ہے جو الغدیر کے بعد انہوں نے لکھی ہے. میں ان کا ذکر اکثر کرتا ہوں. الغدیر کتاب ایک بڑی انسائکلوپیڈیا ہے تو مولا کی ولایت کے سلسلے میں. لیکن اس وقت میں جناب سیدہ کے فضائل کو ان کے قلم کی روشنی میں ولیت اللہ مذکر ہے اور تانیث کی جو لگائی جاتی ہے مؤنث کے لیے ولیت اللہ، وہ ایک ولیاں ہیں اللہ کی جانب سے. تو یہ جو ہے 40 منقبتیں انہوں نے لکھی. فرماتے ہیں جناب فاطمہ کی خلقت اپنے والد، شوہر اور فرزندوں کی طرح سب سے پہلے ہوئی تھی. یعنی خلقت عالم سے پہلے جب نہ انبیاء تھے، نہ آسمان، نہ زمین، کچھ بھی نہیں، تو جس طرح رسول اللہ اور باقی اصحاب خمسہ میں لوگ پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا. جناب فاطمہ کی خلقت عظمت الہی کے نور سے ہوئی تھی، اور یہ نور ان کا نور ثلث سے پیغمبر سے ہے. یعنی جو نور تھا اس میں سے ایک ثلث پیغمبر، ایک ثلث علی اور ایک ثلث جو ہے جناب فاطمہ زہرا. جناب فاطمہ کی خلقت اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹوں کی طرح آسمان و زمین و جنت و جہنم، عرش و کرسی، ملائکہ اور جن و انس کی خلقت کے سبب ہوئی کہ اگر پنجتین پاک نہ ہوتے تو انبیاء، اولیاء، صدیقین و شہداء، ملک الموت، آسمان، زمین، نور و نار، بہشت دوزخ اور دیگر مخلوقات کی خلقت نہ ہوتی. میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. چوتھی فضیلت، پیغمبر اسلام حضرت علی اور حسنین علیہ السلام کی طرح جناب فاطمہ کے نام بھی خدا نے رکھا ہے. یعنی جس طرح رسول اللہ کا نام ہے، جس طرح علی کا نام ہے، سب کا نام اللہ نے اپنے نام سے رکھا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام میں کوئی اختیار نہیں تھا، حتیٰ اسم گزاری میں بھی. یعنی نام رکھنے بھی میں اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ زہرا رکھا تھا. پیغمبر اسلام حضرت علی اور حسنین علیہ السلام کی طرح جناب فاطمہ کا نام بھی اسم الہی سے مشتق ہے. اس کے بعد چھٹی فضیلت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے نام سے بھی انبیاء نے توسل کیا ہے. لیکن توسل کے بارے میں کل انجمن حسینی مجلس پڑھی، میں نے سوچا تھا وہاں پڑھیں گے، لیکن وقت نہیں ہمارے پاس. میں 2-3 منٹ آپ لوگوں سے لوں گا. میں تمام اپنے جوانوں کو خاص طور سے اور سینئرز کو یہ تاکید کروں گا اور توصیہ کروں گا کہ حج نہیں کیا ہے تو سب لوگ حج کر لو. قبل اسٹوری میں اس پر مقالہ بھی لکھ چکا ہوں، کئی بار بیان کیا ہوں، اور حج کے موقع پر درس میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جس نے حج نہیں کیا ہے کر رہے. اور وہ حدیث امام کی ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں روک دیا جائے، جیسا کہ ہو رہا ہے 4-5 سال سے، حج کر لو. 2 بھائی، ایک مولوی، ایک تاجر، اور بہت اچھے تاجر. وہ بہت بڑے خطیب تھے اور مجلسیں پڑھتے تھے. تاجر بھائی نے عالم مولوی مولانا سے کہا کہ بھائی جان اس سال ہم لوگ چلیں حج کے لیے. کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. بات ہو گئی دونوں میں. یہ اب وہ بیچارے جو تاجر سے عام تھے، لیکن بہرحال وہ اپنی تیاری دھیرے دھیرے شروع کرنے لگے. جیسے ہی شوال ذیقات کا مہینہ آیا تو انہوں نے جب یاد دلایا مولانا صاحب کو، تو مولانا صاحب نے کہا بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے تو اس سال کئی مجلسوں کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے. تو ایسا ہے کہ آپ چلے جائیے، ہم اگلے سال چلے جائیں گے. یہ لفظ تصویف آیا، یعنی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اگلے مہینے کریں گے، اگلے سال کریں گے. یہ دین اور شریعت میں منع ہے. کسی کام کو ٹالنا نہیں چاہیے، اسی وقت کریں، اس کا فائدہ آپ دیکھیے گا. اب یہ صاحب تاجر صاحب بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ حج پہ چلیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس سال تو ہم نہیں جا سکتے، آپ جائیے، ہم نے مجلس کے وعدے کیے ہوئے ہیں. خیر ہوتے کرتے وہ صاحب حج پہ چلے گئے اور وہاں سے حج سے واپس آئے. مولوی صاحب نے استقبال کیا بھائی کا، بھائی بکرے کاٹے گئے، ولیمہ ہوا، جیسا بھی ہوا، جو کچھ ہوا. ایک وقت آیا کہ موت لاحق ہو گئی. مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. وقت گزرتا گیا اور 1 سال 2 سال کے بعد بھائی نے خواب میں دیکھا کہ میرا بھائی جو مولوی ہے بڑے اچھی حالت میں ہے، بہت ہی اچھی جگہ بیٹھے ہوئے. تو بھائی نے پوچھا کہ تم بڑی اچھی حالت میں موجود ہو، کیا صورت حال ہے کہ تم نے حج نہیں کیا اور تمہیں فراغت مل گئی؟ تو مولانا صاحب خواب میں کہتے ہیں کہ نہیں بھیا، فراغت نہیں ہوئی ہے. کہا پھر کیسے اتنی اچھی حالت میں ہو؟ کہا جب مجھے
آپ لوگ لٹا کے چلے گئے قبر کے اندر. بڑی توجہ سے سنیے گا حج نہ کرنے والے لوگ. آپ لوگ جب لٹا کے چلے گئے تو پھر سوال و جواب ہوا. اس کے بعد منزل جو ہے برزخ کی آئی. اب فرشتے ہم کو لے چلے تو جہاں نماز کا اڈا تھا فرض کیجئے وہاں سے ہم پار ہو گئے, روزے کا تھا وہاں سے پار ہو گئے, بس زکوٰۃ کا تھا وہاں سے نکل گئے, خمس کا تھا وہاں سے نکل گئے, سب جگہ سے امر بالمعروف جو کچھ اللہ کی طرف سے تھا حقوق مثلا انسان کا سب سے فارغ ہوئے. اب جب حج والے مسائل میں فرشتے لے گئے تو پکڑ لیے گئے. حج نہیں کیا تم پر واجب تھا نا؟ ہاں واجب تھا, نہیں کیا. اب کیا ہے آپ آزاد کیا. اب وہ کہاں پکڑ گئے مولانا صاحب حج نہیں کیا تھا. کہا کیوں؟ ارے ہم نے وعدہ کیا تھا مجلسوں کا اور میرے بھائی کہتے رہے اور نہیں جا سکا. خیر کریں تو کیا کریں, اب یہاں پر تو کوئی چارہ نہیں ہے. ان کا تھوڑا سا ہمیں موقع دیجیے. اور ایک مرتبہ توسل کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. اسی عالم میں توسل کیا کہ جدہ محترمہ سید تھے, دادی محترمہ, آپ جانتی ہیں کہ ہم نے گھر سے جان بوجھ کے لیکن آپ کے حسین کے لیے ہم نے مجلس کا وعدہ کیا تھا. مجلس حسین پڑھنے کے لیے یہ ہے غلطی ہماری, ہمیں جانا چاہیے اس پہ, لیکن ہم نے مجلس حسین کا وعدہ کیا تھا. تو آپ کچھ کیجئے ہمارے لیے کہ نجات مل جائے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت علی سے کہا, علی یہ آپ کا بھی بیٹا ہے, میرا بیٹا سید ہے, حج نہیں کیا ہے اس نے. مولا علی نے اپنے لہجے میں کہا نہیں فاطمہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ مولوی تھا, ممبر میں بیٹھتا تھا, لوگوں کو حج کی دعوت دیتا تھا, خود بھی حج کرنے نہیں گیا, اس کی تو سزا ہونی چاہیے. اب پھر جناب وہ فرشتوں نے پکڑا اور ویسے لے کے چلنا چاہیے. پھر جناب فاطمہ سے اسی عالم میں توسل کیا, دادی کچھ کیجئے ہمارے لیے, مادر گرامی, اے میری ماں. سید تھے ظاہر ہے, آپ کے بیٹے کے لیے ہم نے یہ مجلسوں کو وعدہ کیا تھا. جناب زہرا نے ایک مرتبہ کہا کہ علی کچھ کیجئے آپ. اب مولا علی تھوڑا سا یہاں پر نرم پڑ کے کہتے ہیں اے علی حسین کو تو آپ چاہتے ہیں نا, یہ حسین کا ذاکر ہے, یہ حسین کا خطیب ہے, حسین کی وجہ سے کچھ آپ کیجئے. تو اب اس وقت میں مولا علی یہ کہتے ہیں زہرا ایک بات ہو سکتی ہے صرف کہ تم اپنے بیٹے مہدی سے کہو کہ اس سال اس کی طرف سے یہ حج کرے. اپنے بیٹے مہدی سے کہو کہ اس سال اس کی طرف سے حج کرے تو اس کو نجات ہو سکتی ہے. تو ہم کو موقع دیا گیا, اس سال کے امام زمان نے میری طرف سے حج کیا ہے تو ہم کو نجات ملی ہے. میرے بھائی اس حال میں جو ہم اچھے بیٹھے ہیں, یاد رکھو کبھی بھی حج کا قضا نہیں کرنا چاہیے, جیسے ہی واجب ہو کر لینا چاہیے. لیکن امام زمان امام علی ہمارے اوپر اتنے رؤوف و مہربان تھے کہ مولا علی نے امام مہدی سے کہا کہ اس سال ان کی اب میرے دوستوں میرے عزیزوں ہم نہیں جانتے ہیں کہ میرے امام زمان پر کتنی مشکلیں پڑتی ہیں اور کن کن مسائل و مشکلات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ جس وقت میں امام زمان علیہ السلام مجبور ہوتے ہیں کہ مومنین کی طرف سے, کتنا وہ خوش نصیب مومن ہے کہ جس کی طرف سے امام زمان علیہ السلام حج کریں. دوستو عزیزو موقع ختم ہو گیا, ٹائم بھی مغرب کا ہو گیا. بس صرف میں عرض کروں کہ یہ حج کا وہ ایسا موقع ہے جو امام زمان علیہ السلام کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتے ہیں. حج کے زمانے میں صرف مکے یا مدینے میں, بلکہ سب سے زیادہ میں کہوں کہ وہ مکے میں جو یہ 3 دن خاص ہیں, اعمال خاص کے اس میں امام زمان رہتے ہیں. اور بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی, کہیں کسی کو صفا مروہ میں ہوئی, کسی کو طواف میں ہوئی, کہیں نوکروں نے بلایا چلو فلاں سے مل لو. اسی طرح امام زمان
ہمارے ائمہ طاہرین حج کو کتنا زیادہ تقویت دیتے تھے اور ان کی تاکید کرتے تھے. اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے اپنے حصے کو مخصوص کیا تھا کہ منی میں ہمارے جد کے اوپر مجلس کی جائے اور مرثیہ کیا جائے. امام باقر علیہ السلام نے کیوں یہ حصہ معین کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ خود ہیں جو کربلا کے شاہد ہیں. انہوں نے اپنے آنکھ سے کربلا کے سارے واقعات کو دیکھا ہے. شاید اسی وجہ سے کہ جب منی میں لوگ مجلس ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ بھائی یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں اور کس پر رو رہے ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ حسین کے اوپر رو رہے ہیں جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے. ہاں، جس وقت میں جناب فاطمہ زہرا کا آخری وقت تھا اور کفن پہنا دیا گیا اور علی علیہ السلام نے بچوں کو بلا کے کہا آؤ بچوں ہلما یا اولادی، بچوں آؤ اپنی ماں کا دیدار کرو. سب آئے، لپٹ گئے، جنازے تھے، لیکن حسین نے کہا مادر گرامی جب تک آپ بلائیں گی نہیں میں نہیں آؤں گا. کفن کے بند ٹوٹے، ہاتھ اٹھا کر کے کہا میرے لال، اے حسین حسین. ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ماں نے فرمایا اے حسین کربلا جب جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو اسے معاف فرما. مومنین و مومنات جو دور زہرا پر آئے ہوئے پروردگار حضرت زہرا کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا اور دین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. جو ہمارے جوان، جو ہماری بچیاں، جو عورتیں، جو لڑکیاں حج ان کے اوپر واجب ہوا ہے، حج نہیں کر سکے، پروردگارہ ان کے لیے حج کے راستے کو مکاشف فرما. بحق محمد وآل محمد حج کے راستوں کو کھول دے، ان کے لیے آسانیاں فراہم فرما. بحق محمد وآل محمد ہمارے تمام جوانوں کو، تمام مومنین کو نماز و روزہ و حج و زیارت کی توفیق عطا فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعمال و انصاب میں ہمارا شمار ہو. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام مومنین و مومنات، علماء، شہداء، آپ لوگوں کے مرحومین اور خاص طور سے مرحومہ شاہدہ قادری کے لیے فاتحہ مع الصلوات.